قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الہوا وطول الامل۔ امیر کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا بڑا خوف ہے، خواہشوں کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ سعادت و کمال کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ان راہوں کے خطرات سے آگاہ ہونا لازمی ہے تاکہ ان خطرات سے بچ کر منزل تک پہنچا جا سکے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اس اپنے نورانی فرمان میں دو خطروں سے آگاہ فرما رہے ہیں، ایک خواہشات نفس کی خواہشات کی پیروی اور دوسرا لمبی امیدیں۔ انسان کی زندگی کو چلانے میں خواہشات کا اہم کردار ہوتا ہے، مگر یہی خواہشات اگر حد سے بڑھ جائیں تو یہ انسان کی زندگی کے پورے نظام کو، پورے سسٹم کو تہس نہس کر دیتی ہیں اور نظام پر مسلط ہو جاتی ہیں، سسٹم پر مسلط ہو جاتی ہیں، اور حقائق کو جاننے یا سننے کی طاقت انسان سے چھین لیتی ہیں یہ خواہشات، اگر خواہشات حد سے زیادہ بڑھ جائیں۔ اس طریقے سے انسان کو بنا دیتی ہیں گویا وہ نابینا اور بہرا ہے، اندھا اور بہرا نہ سننے والا ہے۔ قرآن کی اصطلاح کے مطابق وہی خواہشات جو خواہشات بڑھ جاتی ہیں انسان کے ہاں خدا کا، رب کا مقام حاصل کر لیتی ہیں، یعنی وہ انسان اپنی ان خواہشات کو رب سمجھ لیتا ہے، اپنا خدا سمجھ لیتا ہے۔ فکر و عقل کو معطل کر دیتی ہے، انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک نہیں رہتی، اور انسانی زندگی کے واضح مسائل بھی ہوتے ہیں جو وہ انسان کو سمجھ نہیں آتے، فقط انہیں خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان منزل سے پہلے ہی کسی گہری کھائی میں، کھڈے میں گر جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کامیابی کی نشان یہ قرار دیا ہے کہ خود انسان اپنے آپ کو، اپنی ذات کو کیا ہے، خواہشات سے دور رکھے، خواہشات کو دور رکھے اپنے آپ سے۔ دوسرا خطرہ جس کی طرف امیر کائنات اشارہ کرتے ہیں وہ ہے لمبی امیدیں۔ امیر المومنین نے اس خطرے کے بارے میں بارہا کئی مقامات پر مختلف الفاظ میں بیان فرمایا لمبی امیدوں کے بارے میں۔ امید انسان کی زندگی کو چلانے کے لیے اچھی چیز ہے، نا امیدی کفر ہے، نا امیدی انسان کو کیا ہے، مریض بنا دیتی ہے، لیکن امید انسان کو کیا ہے، زندگی کو چلانے کے لیے اچھی ہے۔ اگر امیدیں ختم ہو جائیں تو انسان اپنی زندگی میں حرکت چھوڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کوئی کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے نا امیدی کو کفر کہا گیا، بڑا گناہ کہا گیا۔ مگر امیدیں اگر غیر منطقی نہ ہو، غیر عقلی نہ ہو، یعنی ایک امید ایسی بندہ امید لگا کے بیٹھا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کر رہا، اور ان کی حد نہ ہو، یعنی امید 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 پہ دنیا قائم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے، انسان خود خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ کر نہیں رہا، لیکن کیا کرے، مجھے امید ہے۔ یہ نہیں، امید انسان کو کمزور نہ کرے، امید انسان کو کام کرنے پر مجبور کرے، مقدمات فراہم کرنے پر مجبور کرے۔ ایسا نہ ہو کہ امیدوں کے آسرے پہ انسان بیٹھ کے کمزور ہو جائے، اور لمبی امیدوں سے انسان کیا ہے، آج کے کام کو کل پر چھوڑ دیتا ہے، کل کروں گا، پرسوں کروں گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، آج نہیں کل کس نے دیکھا ہے بھائی، اور کل کی امید پہ، یعنی انسان خود کام کرے اور اس کے نتیجے کی امید ہو۔ مثال آج اس نے انویسٹ کیا، آج اس نے بیج بویا، امید ہے کہ کل یہ بیج اچھی فصل دے گا، اچھا پودا بنے گا، یہ امید ہے۔ آج اس نے انویسٹ کی کہ کل یہ مجھے بزنس کیا ہے، سود دے گا، فائدہ دے گا، مجھے کیا ہے، نقصان نہیں دے گا، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن فقط یہ کہ کام نہ کرے اور انسان اپنے آپ کو چھوڑ دے، یہ نہیں۔ اور یہی امیدیں آہستہ آہستہ اس کے سب کاموں کے معطل کر دیتی ہیں۔ جب انسان کل کروں گا سب بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کامیاب انسان اپنے مختصر اور چھوٹے سے درمیانی جو مختصر مدت میں جو اس کا منصوبہ ہوتا ہے وہ خود کوشش کرتا ہے اور اللہ سے اس کی امید رکھتا ہے، یعنی خدا اس کا نتیجہ دے گا۔ امید کی روشنی میں منصوبوں کو آگے بڑھاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ مولا یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہے انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ انسان کیا ہے، دو چیزوں کی وجہ سے، خواہشات کی پیروی اور لمبی امیدیں۔